السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، نعت خواہ حضرات تشریف فرمائے۔ میں تھوڑا سا ریکیپ آپ کو اور کر دوں کہ جو میں نے آپ کو بدر کی مقام پہ، یعنی جب جنگ شروع ہونے سے پہلے، جنگ تو پوری ہم کل اس پر ذکر کریں گے جو کہ 17 رمضان المبارک۔ آج میں آپ کو ساری جو اس کی جو پیش بندی بتا رہا ہوں۔ یہ میں ایک صحابی کا ذکر مجھے کرنا تھا، تو ان کے بارے میں جو بتانا بہت ضروری تھا کہ یہ حضرت سعد بن معاذ مکے گئے طواف کرنے کے لیے، تو ان کو اہل قریش نے طواف سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ کہ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، تو ہم تو تمہیں طواف نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہاں پر حضرت سعد بن معاذ کا ایک بڑا تاریخی جملہ تھا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو میں تمہیں اس راستے پر جانے سے روکوں گا جہاں سے تم تجارت کرتے ہو، میں تمہیں وہاں جانے سے روکوں گا۔ اب وہ ڈر گئے، یہاں سے ان کو خوف پیدا ہوا تھا۔ یہ میں جو پس منظر آپ کو بتا رہا تھا، یہ خبر جب ابو جہل کو پہنچی، اس نے کہا کیا کہا تھا سعد؟ انہوں نے کہا سعد نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو میں مدینے کا وہ راستہ بلاک کر دوں گا جہاں سے تم لوگ تجارت کے لیے جاتے ہو۔ ابو جہل کی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ پلاننگ ہے ان کی، حالانکہ کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ دیر واز نو پلاننگ، یہ تو آپ نے ان کو روکا۔ انہوں نے جواب دے دیا بھائی آپ کسی چیز سے روکیں، انہوں نے کہا میں اس سے روکوں گا۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی خطرناک پلاننگ کیے بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارا پورا راستہ کا روک دیا۔ اب مکے میں کیا چیزیں بکتی تھی میں بتاؤں؟ مکے کیا چیزیں تھی؟ مکے میں کھجوریں تو تھی نہیں، مکے کی آمدنی کا ذریعہ کھجور تو تھی نہیں، مکے میں مٹی کے برتن بکتے تھے۔ ادھر کی جو مکے کی ایکسپورٹ تھی نا، وہ تھی مٹی کے برتن، بت بناتے تھے، مٹی کے برتن تھے، چٹائیاں تھیں، بڑی خوبصورت چٹائیاں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ انگوٹھیاں تیار کرتے تھے۔ اچھا، انگوٹھیاں لکڑی کی بھی بناتے تھے اور انگوٹھیاں چاندی کی بناتے تھے۔ اچھا، اس میں ان کے پاس پتھروں کا کام تھا، پتھروں کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس پانی تھا، پانی بیچتے تھے لے جا کے، یعنی زمزم جو تھا وہ بھی بیچا کرتے تھے یہ مشکیر اٹھا کر۔ ان کی ایکسپورٹ کا سارا یہ طریقہ کار تھا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء، زیتون، یہ وہاں لے جاتے تھے۔ زیتون کی بہت جو ہے وہ، چونکہ طائف سے آتے تھے، زیتون طائف قریب تھا، طائف سے آتے تھے۔ طائف ٹھنڈا مقام تھا تو وہاں پر بھی کچھ کھجوروں کے لیے، کھجور کم تھے وہاں، ایکچولی جو کھجور تھے وہ مدینے میں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی پوری تجارت کا سب، اچھا برتن، کھانا پکانے کی چیزیں، مسالہ جات، مسالے بہت بنتے تھے مکے میں۔ آج بھی آپ اگر مکے میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو طرح طرح کے مسالے ملیں گے۔ ایکچولی مکے میں آپ کو کھانا زیادہ تیکھا ملے گا، مدینے میں آپ کو تیکھا نہیں ملے گا، یہ آپ کو بھی نوٹ کیجیے گا۔ جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جتنا جو مرچوں والے کھانے وہاں ملیں گے وہ آپ کو مدینے کا ذائقہ ذرا مختلف ہے۔ مدینے میں تیکھے کھانے نہیں ہوتے، وہ آپ خود بنائے تو بنتے، مطلب مدینے میں جو ان کے مسالے ہوتے ہیں وہ بھی۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھو کہ مدینے میں پودینے بھی بڑے بڑے ملتے ہیں۔ وہاں کے پودینے، جو مکے کے پودینے، ادھر کی جو سبزیاں تھیں وہ دوسری سبزیاں تھیں، یہ جاتی تھیں۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہماری ایکسپورٹ پر بڑا حملہ، ایکچولی یہ اکنامیکل وار تھی، یہ کسی بھی طرح سے یہ کوئی جنگ نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی ایگریسو وار تھی یا یہ ڈیفینسو وار مدینے والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ مکے والوں نے ڈیفینس کیا۔ نو، دیر واز نو ڈیفینس فرام مکہ، یہ ڈیفینس کیا گیا ہے مدینہ سے۔ اب انہوں نے جب یہ کہا تو ابو جہل نے اجلاس منعقد کیا مکے میں، وہی دارالندوہ میں، اور اس میں عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف۔ اچھا، امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا تو اس کو غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ حضرت بلال حبشی بھی تھا۔ یہ سردار لوگ تھے نا، انہوں نے کہا بھئی یہ بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ناک کٹا دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ناک کٹا دی معاذ اللہ؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے غلاموں کو ہمارے برابر ملا کے کھڑا کر دیا۔ یہ امیہ بن خلف کے الفاظ ہیں، اس نے ہمیں ہمارے برابر میں اس کو لا کر کھڑا کر دیا جس کے سینے میں پتھر رکھتا تھا، وہ میرے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں تو میری طرف سے تو تم سمجھو کہ آمنا صدقنا، میں تو ساتھ ہوں، میں تمہیں ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا امیہ بن خلف ساتھ ہے۔ اچھا، عتبہ کا مسئلہ کچھ اور تھا، شیبہ کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ ایکچولی اس پوری سازش کے پیچھے جو دماغ تھا وہ ابو جہل کا تھا، ابو جہل کا دماغ کا کام کر رہا تھا۔ اور حضرت عمر کا جو ماموں تھا وہ اس میں بڑا ایکٹیو تھا، اور اس میں حضرت عباس کو بھی انہوں نے شامل کیا تھا۔ حضرت عباس کو انہوں نے زبردستی جبرن ان کو کہا دیکھو اگر قریشیوں کی طرف سے تم نے، ہاشمیوں کی طرف سے تم نے حصہ نہیں لیا تو ہاشمی یہاں سے باہر چلے جائیں، ہم ان کو باہر دکھا دیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں ہے کہ حضرت عباس مجبوراً شامل ہوئے جنگ میں۔ جبھی تو رسول اللہ حضرت عباس سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی اگر آپ شامل نہیں ہوئے تو ہاشمی قبیلہ تو یہاں سے جائے۔ وہ اپنے
भतीजे के पास जाओ, यहाँ से जाओ। अब ये जब सारी चीज़ें हुई तो हज़रत उमर के कबीले ने थोड़ी बहुत मज़ाहमत की। हज़रत उमर का जो कबीला, उन्होंने कहा भाई हम उमर वहाँ पर है और वो जंग में होगा, हमने तो वहाँ पर वो मामू जो था जिसको हज़रत उमर ने कत्ल किया, जंग बदर में मारा, उसने कहा मैं तो लेके जाऊँगा अपने कबीले से, तमीम कबीला था, मैं तो लेके जाऊँगा। तो ठीक है, अब ये सब तैयार हुए। इन्होंने कहा भाई जंग कैसे होगी। अच्छा, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिसने ये मशवरा दिया था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, वो था इब्लीस। इब्लीस गायब हो गया था वहाँ से, इब्लीस फिर आया यहाँ पर, इब्लीस यहाँ फिर आया। उसने कहा भाई बात यह है कि वही बुजुर्ग बन के, तुम लोग जानते नहीं हो, उनके पास बहुत ईमानी क़ुव्वत है, ताकत है, और वो तुम लोगों से बहुत इस वक्त गुस्से में भी है, तो तुम लश्कर तैयार करो। उन्होंने कहा उसमें तो लोग ही नहीं है, मदीने वाले तो लड़ेंगे नहीं हमसे, क्योंकि मदीने और मक्के के अंदर तिजारत का एक मुआहदा है, वो तो हमसे लड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा वो लड़े ना लड़े, लेकिन तुम तो तैयारी अपनी पूरी कर लो, तुम्हारे पास घोड़े भी होने चाहिए, नेज़े भी होने चाहिए, तलवारें भी होनी चाहिए, और ज़रा पूरी ज़रा पहन कर तुम मैदान में उतरो। तो ये सारी तैयारियाँ उसमें शुरू हुई। अब इस दौरान जो है ना मुखबिरी भी हुई है, इस दौरान बाकायदा मुखबिरी भी हुई है, ख़त भी लिखा गया है। अच्छा, वो ख़त वहाँ से अब्दुल्ला इब्न उबई ने उन तक वो ख़त पहुँचाया कि भाई मुसलमान यहाँ पर तैयारी में लगे हुए, और उन्होंने फैसला किया कि वो जंग करेंगे। अब वो ख़त पहुँचा, फिर उसके बाद मक्के में उस ख़त के बाद मैंने आपको कहा था मिक़दाद बिन असवद, वहाँ पर मैं आपको छोड़ूंगा। नाज़रीन मोहतरम, देखिए आज हम बदर्स डे मना रहे हैं, लोग बदर्स डे मना रहे हैं, हम बदर्स डे मना रहे हैं। तो बदर्स डे में हमने आपको आज जो पस मंज़र हमने आपको बता दिया, याद रखिए कि दैट वाज टोटली एन इकोनॉमिकल वॉर, ये एक माशी जंग थी और मईशत पर हमला था मदीने की। और वो ये समझ रहे थे कि हज़रत माज जो है वो, हज़रत साद बिन माज, वो एक्चुअली मदीने पर हमला करने के इरादे का इजहार कर रहे हैं, जो कि मदीने में शायद बनाए, ऐसा कोई इरादा नहीं था। उस वक्त तो इरादा यही था कि बनु कैनका और जो 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 यहूदी कबाइल थे उनको जमा किया जाए और उनके दिलों की कदूरतें दूर की जाए, मुसलमान किया जाए, उनको दाखिल इस्लाम किया जाए। वहाँ काम कुछ और हो रहा था। तो हज़रत मिक़दाद बिन असवद की एक तकरीर है, वो तकरीर मैं आपको कल सुनाऊंगा। उसकी वजह यह कि कल हमारा जंग का जो 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 माहौल बना था उसका आगाज़ होगा। मैं आपको आज यहाँ छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि अब हमारी नातें शुरू होंगी। मैं आपको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि याद रखिएगा कि हमने बद्र के दिन का आगाज़ कर दिया है, और वो हम जब कल आएंगे, जो हमारे 17 रमज़ान मुबारक है, जो 2 दिन होते हैं, हज़रत आयशा और बद्र का, हज़रत आयशा का हम जिक्र कर चुके हैं, बद्र का हम करेंगे। बहुत तारीख़ी किताब है। आप लोग, मैं आपको क्या ऐसी मशवरा दे रहा हूँ, आजकल आप लोग सब जो क्वारंटीन में बैठे हैं उनकी भी बात भी हो, जो घरों में ज़ाहिर लॉकडाउन है, किसी भी तरह नेट खोलें या किताब है, अगर आप ज़रा मिक़दाद बिन असवद की तकरीर पढ़िए। कल मैं जब आऊँगा सारी में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं कॉल लूँगा आपकी, क्या आपने मिक़दाद बिन असवद की तकरीर सुनी, पढ़ी, क्या कहते हैं वो। तो ये कल हम आपकी कॉल भी लेंगे शामिल, कि आप में से जिसने भी अच्छा बताया कि मिक़दाद बिन असवद ने ये तकरीर की, मैं मरहबा गुलबहार की तरफ से मोटरसाइकिलें दूंगा, 2 मोटरसाइकिलें कल मैं दूंगा। कल इस बात पे दूंगा कि कोई मिक़दाद बिन असवद की तकरीर मुझे बताए कि जब मिक़दाद बिन, तो इस बहाने आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। भाई आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, तो इससे ज़रा आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और मज़ा आएगा। फिर यहीं से मैं आपको पूरी जंग की तफसीलात बताऊंगा कि जंग किस तरह से हुई। तो जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा क़ादी साहब, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, तारीख़ के तालिब इल्म ऐसे तो नहीं आप माशाअल्लाह इतनी गुफ्तगू फरमाते हैं। किस्मत में मेरी वाह 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 वाह, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत तो ठिकाना जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे।
ताजदार करम हो निगाह करम हो करम ताजदार करम हो निगाह करम हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां ये जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदार हरम निगाह करम ताजदार हरम कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं हम के मारे हम आका कोई अपना नहीं कोई अपना नहीं हम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हम आका कोई अपना नहीं हम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो निगाह करम हो निगाह करम हो निगाह करम 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 हो निगाह करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेके मर जाएंगे ताजदार हरम मैं कशो आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले आओ 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 मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले अगले महीने चले अगले महीने चले हम तो ईद पे चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले अगर हुजूर चाहे तो इसी महीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले दुख रंजो अलम सब छटते हैं दुख रंजो अलम सब छटते हैं हसनैन के सदके बटते हैं मदीने चले आओ मदीने जिन नैनों को फातिमा चूमे उस नैन के सदके बटते हैं उस नैन के सदके बटते मदीने चले आओ मदीने चले तजल्लियों
کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی گئے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براگے راست گراگے خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے۔ میں ایک اس میں بات ایک کہنا چاہوں گا کہ یہ سب پڑھ سکتے ہیں نعت، اور کسی پر کوئی یہ تھوڑی ہے کہ نعت خواہ پڑھے، گلوکار بھی پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بڑے گلوکار نے اس کو پڑھا ہے، میں ان کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ جب آپ نے اس میں جو پوربی زبان ہے اس میں آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، تھوڑی سی معافی مانگ لیں، کبھی اللہ سے ہی مانگ لیں، اے عرب کے کنور ہے، کیا ہے وہ؟ اے عرب کے کنور، یہ بھی پڑھیں گے آپ سنیے گا، آپ نے کہہ دیا معذاللہ اے رب کے کنور، رب کے کنور کا معذاللہ مطلب وہ اللہ کا بیٹا، تو اس کو ذرا سا آپ بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، لیکن آپ بہت بڑے ہیں، ذرا اس کی معافی مانگ لیجئے گا، اگر موقع ملے معافی مانگ لیجئے گا، آپ کہہ ہی گئے جی۔ تم سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، کا تم سے کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت اب یہ رتیاں، توری پریت میں سد بت سب بسری، توری پریت میں سد بت سب بسری، کب تک یہ رہے گی اب دوری، گاہے بپگن دزدیدہ نظر، کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم۔ میں پھر وہیں آؤں گا کہ میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ تفسیر میں بات بتا رہے تھے کہ جو اصل آسمان کا کیا بتا رہے تھے، اب جو نفس ہے وہ رات ہے، ہاں آسمان کا نفس سے آسمان رہا، نفس سے آسمان رات ہے، ہاں۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا، جب مدینے میں رات ہوتی ہے، آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر، جتنے خالی کے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کر سنوانی گیا، اس حبیب حزین پر بھی آقا نظر، ورنہ اورا کے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ
جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جی خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، تمہارا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، یا میرے آقا تمہارا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ یہ اصل میں مفتی صاحب تضمین تھی اس شعر کی، حضرت موسیٰ پہ یہ تضمین رکھ کے شعر کہا گیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ ان کو دیکھتے تھے تو اس پر یہ کہا گیا تھا کہ ان آنکھوں میں رب کا دیدار بسا ہوا ہے تو خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ، تو اس کا مطلب یہ تھا۔ کہ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا وہ سمجھو اس نے خدا کو دیکھا، کیونکہ حضور کی جی جی یہ حضور کی جو ذات ہے وہ مظہر جمال الہی ہے، حضور مظہر ہیں، اس لیے یعنی حضور خدا نہیں ہے، تاکہ لوگ بھی یہ سمجھ لیں ہم بہت توحید پرست ہیں، بہت، تاکہ کوئی یہ نہ دین حنیف کے بھی مفتی حنیف کے بھی پیروکار ہیں۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے خلق تو کیا غم، زمانہ چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یا میرے آقا نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اور آخری شعر مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، غلام احمد مختار
पहचान जाएंगे कि महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह या मेरे आका के महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल भाई क्या कह रहे हो? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जनाब सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब इजाजत हो आप सबकी? मुफ्ती साहब इजाजत सवालात की तरफ बढ़ने की इजाजत? मैं एक अर्ज करता चलूं। जी 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 प्लीज। आज अमजद साबरी शहीद की शहादत का जी, दिन जी। है और आज मक्के में सऊदी हुकूमत फैसला करने वाली है कि हज होगा या नहीं होगा। सब मिलकर दुआ करें कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर हो वो फैसला हो जाए इंशाअल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान।